دوستوں، پاکستان میں ہمیشہ سے ہی شیر دل نوجوانوں کی بے شمار مثالیں دیکھنے کو ملتی آ رہی ہیں۔ پاکستانی فوج ہمیشہ سے ہی پاکستان کا سر فخر سے بلند کیے رکھتی ہے۔ ہر مشکل سے مشکل وقت میں پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے میں اور دشمن کے خلاف اپنے ملک کا جھنڈا بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتی آئی ہے۔ میجر عزیز بھٹی جیسے کئی بہادر اور نڈر لیڈر پاکستان کے لیے اپنا خون تک بہا چکے ہیں۔ تو دوستوں، آج ہم آپ کو اس ملک پاکستان کے کچھ ایسے آرمی چیف کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو دشمن کے ناپاک ارادوں سے بچا کے رکھا اور کچھ ایسے زبردست مشن کیے کہ دشمن آج بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے سے ڈرتا ہے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم دیکھیں گے ٹاپ 5 بیسٹ آرمی چیفز آف پاکستان۔ نمبر 5، جنرل راحیل شریف۔ پوری دنیا میں دبنگ کے نام سے مشہور ہونے والا یہ آرمی چیف پاکستانیوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ اس دلیر اور بہادر آرمی چیف نے اپنے دور میں ضرب عضب جیسے آپریشنز کر کے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور دہشت گردوں کو پاکستان سے مار بھگایا۔ اس آرمی چیف نے اپنے دور میں پاکستان میں موجود انڈین انٹیلیجنس را کا جڑ سے خاتمہ کر دیا اور پاکستان کا ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط کر دیا کہ لائن آف کنٹرول سے آگے آنے کی ہمت انڈیا دوبارہ نہ کر سکا۔ انہی کے دور میں پاکستان اور رشیا کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنرل راحیل شریف ہی تھے جس کے دور میں بڑے بڑے آرمی افسر کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا گیا کہ وہ بھی اپنے ہر کام کے جواب دہ ہیں۔ یہ آرمی چیف پوری پاکستانی قوم کا سب سے فیورٹ آرمی چیف تھا اور اس کے دور میں ہر پاکستانی کے موبائل پہ اسی کی تصویر لگی ہوتی تھی۔ پاکستان کا یہ دبنگ آرمی چیف انڈیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا اور انڈین میڈیا ہر وقت اسی آرمی چیف کے ڈر سے ہر وقت چیختا چلاتا رہتا تھا، مگر اس اللہ کے شیر کو کسی کا بھی خوف نہیں تھا اور یہ ہمیشہ ہی پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کرتا رہا۔ نمبر 4، جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ جنرل اشفاق کیانی کو پراسرار ہیرو کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس خاموش طبیعت انسان کی پرسنالٹی اس قدر زبردست تھی کہ سامنے والا انسان بات کرتے ہوئے بھی خوف کھاتا تھا۔ یہ آرمی چیف وار اینڈ کور کمانڈ کا پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھی رہ چکا ہے۔ ڈائریکٹر ہونے کے باوجود ان کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے ہی والا تھا تو جنرل اشفاق کیانی نے 3 دن بغیر سوئے مسلسل کام کرتے ہوئے پوری فوج کو اکٹھا کیا اور صرف 4 دن میں انڈیا کو نیست و نابود کرنے کا پلان تیار کر لیا۔ اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنرل نے بہت سارے آپریشن کیے جس کی وجہ سے مشرف صاحب نے انہیں 10 کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کر دیا۔ پھر جب جنرل اشفاق کیانی چیف آف آرمی سٹاف بنے تو انہوں نے سارے نااہل فوجیوں کو نکال دیا اور سارے قابل افسران کو اوپر لے کر آئے۔ انہوں نے سیاست میں تعینات بڑے بڑے فوجیوں کو واپس بلا لیا اور فوجیوں کو سیاست سے الگ کر دیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم فیصلہ تھا۔ جنرل اشفاق کیانی نے ہی اپنے دور میں سوات میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع کروایا تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں سے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جتنے بھی آپریشن ہو رہے ہیں یہ سارے آپریشن جنرل اشفاق کیانی کے 7 سالہ دور میں تیار کیے گئے اور یہ سارے آپریشنز انہی کے بنائے گئے پلانز کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ وہ جنرل اشفاق کیانی ہی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی مدد لیتے ہوئے نیٹو کی سپلائی رکوا دی تھی اور دشمن کو یہ احساس دلایا تھا کہ پاکستان اگر نہ چاہے تو یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس آرمی چیف کا خوف آج بھی دشمن کے دلوں میں موجود ہے اور یہ پاکستانی سیاست کو فوج سے بالکل الگ کر گیا، جو ایک بہت اچھا کام تھا۔ نمبر 3، جنرل پرویز مشرف۔ پاکستان میں ایس ایس ٹی کمانڈوز بنانے والا یہ شیر دل آرمی چیف پاکستان کے لیے بہت سے فرائض سر انجام دے چکا ہے۔ اسی کے دور میں کارگل کی جنگ ہوئی جب پاکستان نے انڈیا پر حملہ کیا اور انڈیا کا برا حال کر دیا اور انڈیا کی ساری سپلائی روک دی اور انڈین فوجیوں کو پیچھے بھگا دیا۔ اس کے بعد یہ پاکستان کا وہ واحد آرمی چیف ہے جو تینوں جنگوں میں حصہ لے چکا ہے۔ انہوں نے 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ اور 1999 کی جنگ بھی لڑی ہے۔ جنرل پرویز مشرف سے پہلے پاکستان پر انڈیا کی جانب سے حملہ کیا جاتا تھا
مگر جب یہ آرمی چیف بنا تو پاکستان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ انڈیا کے بجائے پاکستان نے بھارت پر حملہ کر دیا۔ یہ آرمی چیف انڈیا کو سیدھا للکارتا تھا اور کہتا تھا کہ لڑنا ہے تو آ جاؤ، ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور میں ہی دہشت گردی کا خاتمہ کروانا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے کافی دہشت گردی ٹھکانے اپنے دور میں تباہ کر دیے تھے۔ جنرل پرویز مشرف 2001 سے لے کر 2008 تک صدر پاکستان رہے اور حال ہی میں 5 فروری 2023 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ نمبر 2، جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق بھی پاکستان کے ایک بہت ہی نڈر اور بہادر آرمی چیف تھے۔ یہ اتنے زبردست لیڈر تھے کہ ایک بار یہ نماز ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں امام کے پیچھے کھڑے تھے تو امام صاحب اچانک پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ تمہارے اصل امام تو جنرل ضیاء الحق ہیں۔ تو اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے جماعت کروائی۔ وہ نماز کے دوران پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ساتھ میں نمازیوں کو بھی رلا دیا۔ اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر ہی پہلی بار نیوکلیر ویپن بنانے کا کام شروع کیا گیا تھا اور یہی وہ آرمی چیف تھا جس نے پاکستان کو نیوکلیر دینے کے لیے ہر چیز مہیا کی تھی۔ اس مرد مجاہد نے پاکستان میں صلاۃ کا نظام متعارف کروایا اور پاکستان میں پورا اسلامی نظام قائم کیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے تمام بارڈرز کو مضبوط کیا۔ ان کے دور میں انڈیا ہمیشہ ہی پاکستان سے ڈرتا رہا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے جنگ عظیم دوم میں بھی حصہ لیا۔ یہ برما اور مرایا میں جا کر جنگ عظیم دوم بھی لڑتے رہے ہیں اور وہاں بھی پاکستان کا نام روشن کر کے آئے تھے۔ اس کے دور حکومت میں پاکستان کو انڈیا سے بہت خطرہ ہوتا تھا، مگر پھر بھی اس کے ہوتے ہوئے انڈیا نے ایک بار بھی پاکستان پر حملہ نہیں کیا۔ اسی طرح اس مرد مجاہد کی شہادت 17 اگست 1988 میں ہونے والے پلین حادثے میں ہوئی جو کہ بہاولپور کے قریب پیش آیا تھا۔ نمبر 1، جنرل ایوب خان۔ جنرل ایوب خان وہ آرمی چیف تھے جس کے دور میں پاکستان نے سب سے زیادہ ترقی کی اور پاکستانی عوام اسے آج بھی یاد کرتی ہے۔ اس مرد مجاہد نے پاکستان کو ان حالات میں سنبھالا تھا جب انڈین فوج پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑی تھی۔ اس وقت پاکستان کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، فوج بھی کم تھی، مگر اس دلیر اور بہادر لیڈر کی وجہ سے انڈیا پاکستان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ 1965 میں جب انڈیا نے رات کی تاریکی میں چھپ کر پاکستان پر حملہ کر دیا تب جنرل ایوب خان ہی پاکستان کے صدر تھے۔ اس نے تب ریڈیو کے ذریعے پاکستانی عوام سے خطاب کیا۔ اس کے خطاب کی وجہ سے پاکستانی عوام میں ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ سب لوگ ڈنڈے اور کلاڑیاں لیے بارڈر کی طرف آ گئے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جنرل ایوب خان پاکستان کا صدر ہونے کے باوجود جنگ میں شمولیت کی اور پہلے مورچوں میں جا کر دشمن سے لڑنا شروع کر دیا۔ اس نے دشمن کو ایسے ناکو چنے چبوائے کہ وہ الٹے پاؤں واپس لوٹ گیا۔ جنرل ایوب خان نے 1958 میں جب پاکستان میں مارشل لا لگایا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ایسے کام کیے کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ ان کے دور میں ہی تربیلا ڈیم بنا اور پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کراچی میں لگائی گئی۔ اس کے علاوہ پی ٹی وی کا آغاز بھی انہی کے دور میں ہوا اور یہ جنرل ایوب خان کا ہی زمانہ تھا جب پاکستان بجائے دوسرے ملکوں سے قرضہ لینے کے ان کو قرضہ دیا کرتا تھا۔ اس دور میں پاکستان نے جرمنی جیسے ملک کو بھی 120 ملین کا قرضہ دیا تھا۔